من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. اب یہ ایک الگ مسئلہ آ گیا. یہ جو تقسیم وراثت ہے جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے اور اولاد کے حصے بیان کیے ہیں یا کوئی بھی حصہ یا کسی بھی قسم کی وراثت کی تقسیم، یہ کب ہوگی؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر کے گیا ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے. اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے اس کی کیا ہوتی ہے؟ تجہیز و تکفین ہوتی ہے. اس کے دفنانے کے، غسل کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے اس مال میں سے پہلے کیے جاتے ہیں. نمبر 2، اگر وہ کسی کا مقروض ہو تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا اس کے مال میں سے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی ڈائری میں لکھ کر گیا ہے یا اپنی وصیت میں بول کر گیا ہے کہ بھائی میں فلاں فلاں شخص کا اتنا مقروض ہوں، میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں شخص کو میرا یہ قرضہ ادا کر دینا. یا اس کے آس پاس قریبی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے والد فوت ہوئے ہیں تو ہمارے والد مقروض تھے زندگی میں، اس شخص کو اتنا قرضہ دینا ہے. بیٹے کو پتہ ہوگا یا بیوی کو پتہ ہوگا یا اس کے بھائی کو پتہ ہوگا. تو جو بھی ثابت شدہ قرضے ہیں وہ اس کے مال میں سے ادا کیے جائیں گے. پہلا، اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. نمبر 2، جو قرض اس کے ذمہ واجب الادا ہیں پہلے اس کے وہ قرض ادا کیے جائیں گے. اور نمبر 3، جو وصیت وہ کر کے گیا اپنے مال میں اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. اب عرب کے اندر کیا تھا کہ وہ وصیت جب کرتے تھے مرتے وقت تو اپنی مرضی کے لوگوں کو اپنے مال کا مالک بنا دیتے تھے. اب اگر اپنے مرضی کے لوگوں کو مالک بنا دیں تو بھی قرآن کے اصول کے خلاف. اور اگر سارے مال کی وصیت کر دیں، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہیں اور 5 لاکھ کے 5 لاکھ کی وصیت کر دیں کہ یہ سارا فلاں ویلفیئر ٹرسٹ میں دے دینا، میرے مرنے کے بعد مجھے ثواب ملتا رہے گا، یہ مسجد میں دے دینا، یہ مدرسے میں دے دینا، تو یہ چیز بھی اسلام کے اصول کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثین کے حصے بیان کر دیے، نصیبا مفروضہ فرما دیا کہ یہ حصے اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں. تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پورے مال کی وصیت کر کے مرے. اگر کوئی شخص اپنے پورے مال کی وصیت کر کے مرے گا تو اس کی وصیت باطل ہو جائے گی. اس کی وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. وہ وصیت نافذ العمل نہیں ہوگی کیونکہ وہ شریعت کے خلاف وصیت کر کے گیا. وصیت صرف ایک ہی قابل قبول ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے. کتنے مال میں؟ 1/3 مال میں. مثال کے طور پر اگر وہ 30 لاکھ روپے کا مالک ہے تو 10 لاکھ روپے کے مال میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے میری تجہیز و تکفین اور میرے قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس میں سے 1/3 مال جو بھی ہو، جتنا بھی ہو، وہ مسجد میں دے دینا میری طرف سے، یا مدرسے میں دے دینا، یا فلاں ٹرسٹ میں دے دینا، یا فلاں غریب کی مدد کر دینا. یا میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سارے علم سمجھتا ہوں کہ میرے وارث کون کون بنیں گے. میرے بیٹے میرے وارث بنیں گے، میری بیٹیاں میری وارث بنیں گی، میری والدین میرے وارث بنیں گے، میری بیوی میرے وارث بنے گی. لیکن فلاں بھائی جو ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ وارث نہیں بنے گا، لیکن اس نے میری بڑی خدمت کی ہے زندگی بھر. وصیت ایسے بھی ہو سکتی ہے. وہ میرے سے بڑا اٹیچ تھا، میری بڑی خدمت کی، مختلف زندگی کے موقعوں پر اس نے میرا بڑا ساتھ دیا. یا میرا فلاں دوست جو ہے وہ میرا بہت قریبی ہے، میرا بڑا جگری ہے، اس نے مجھے ہمیشہ مصیبت کے وقت میں میرا ساتھ دیا. تو میں اپنے 1/3 مال میں اس کے لیے وصیت کرتا ہوں. جو وارث ہیں اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. ان کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ذکر فرما دیے. اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت بھی باطل ہوگی. حضور نے فرما دی کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اور پورے مال کی بھی وصیت باطل ہے. 1/3 مال کی وصیت کن لوگوں کے لیے کر سکتا ہے؟ یا تو اثار ثواب کے کاموں کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے کر کے چلا جائے، یا پھر ایسے کسی شخص کے لیے وصیت کر سکتا ہے جو وارث نہیں بن رہا. ایسا ہو سکتا ہے نا. یہ ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں بڑا مشاہدہ ہے اس چیز کا. والد یا والدہ بیمار ہو گئے اور وہ بستر پہ چلے گئے، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے. جو بچے ہیں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں، وہ بیچارے اکیلے تنہا. ان کا کوئی عزیز دوست یا کوئی سہیلی وہ خدمت کر رہی ہے، کوئی ماسی وہ خدمت کر رہی ہے. اب وہ اتنا مشکل مرحلہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں نہ لائے کہ جب آپ اپنی نجات کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہوں. تو اس صورت میں جو شخص آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے
اور آخری جو زمانہ انسان کا ہوتا ہے بڑا نرم ہو جاتا ہے انسان، تو اس ٹائم پر اس کے دل میں جذبات آئیں گے کہ یار میں اس کو اپنے آپ سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میں تو خود محتاج ہوں اس کا، تو کم از کم اپنے مال سے اس کو فائدہ پہنچا دوں کہ میرے بعد اس کو کچھ فائدہ ہو جائے. یہ غریب بھی ہے، غریب نہیں بھی ہے، لیکن میرا کتنا کام آیا جب میری اولاد نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس نے میرا ساتھ دیا. تو وہ وصیت کر سکتا ہے اس شخص کے لیے، لیکن تہائی مال میں. تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، کہ یہ ساری وراثت جو تقسیم ہوگی اس وصیت کے بعد ہوگی جو اس نے کسی کے لیے کی ہو، او دین یا قرضوں کی ادائیگی کے بعد تقسیم وراثت کا آغاز ہوگا. تقسیم وراثت کا آغاز ان دونوں کاموں سے پہلے نہیں ہو سکتا. ہمارے معاشرے میں تو وصیت کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں وصیت ہوتی نہیں ہے. ڈراموں شراموں میں دکھاتے ہیں کہ بھائی وصیت کر دی، سیٹھ صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ زرداری صاحب نے وصیت ایک دکھائی تھی بے نظیر کی کہ سارا میں مالک ہوں. یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے، اس لیے وصیت نہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا مال بھی نہیں ہوتا. کچھ ہو تو بندہ وصیت کرے، گزارے کے لائق مال ہوتا ہے، ایک آدھا کوئی مکان ہوتا ہے یا پلاٹ ہوتا ہے بس. جن لوگوں کے پاس زیادہ جائیدادیں ہوتی ہیں، جن کو زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے مال کی، وہی لوگ وصیتیں کرتے ہیں، لیگل ڈاکومنٹ بناتے ہیں مرنے سے پہلے وکیلوں کے پاس. بہرحال وصیت کرنا جائز ہے، لیکن وصیت کیا ہے؟ پورے مال میں نہیں کی جا سکتی، وارث کے لیے نہیں کی جا سکتی. ایسے یہ وصیت نہیں ہو سکتی کہ میرے بعد میرے بیٹے کو فلانا مکان میرے بیٹے کا ہے، فلانا مکان میری بیٹی کا ہے. یہ وصیت نہیں کر سکتے آپ، بلکہ تقسیم اسی حساب سے ہوگی جو کہ شرعی اصول ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ یاد آ گیا میرے ذہن میں. ایک ہے ہبہ، ایک ہے وصیت کے مقابلے میں ایک چیز اور ہے ہبہ، تحفتاً دینا. انسان اپنی زندگی کے اندر جو مال اس کی ملکیت میں موجود ہے وہ کسی کو بھی ہبہ کر سکتا ہے. شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے اپنی زندگی میں بغیر کسی مجبوری کے، مطلب کسی نے اس کو مجبور نہ کیا ہو، وہ ہبہ کر سکتا ہے. اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا کچھ حصہ کسی کے نام پر کر سکتا ہے، تحفتاً دے سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوی کے نام پر 2 شادیاں کی، دوسری شادی جب کی تو بیوی کے نام پر ایک مکان کر دیا. تو یہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے 2-3 لیکن شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ خالی منہ سے بول دینا ہبہ نہیں ہوتا کہ یہ مکان تیرا، وہ دکان تیری، یہ پلاٹ تیرا، ایسا نہیں. بلکہ اس کی پراپر لیگل ڈاکومنٹیشن ہوگی اور گواہوں کی موجودگی میں یہ سارا عمل ہوگا، اور جس کو دیا جائے گا وہ اس کے قبضے میں آئے گا مال، تو ہبہ مکمل ہوگا. اگر ان تینوں شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی گئی تو ہبہ مکمل نہیں ہوگا، اور ہبہ نہیں کہلائے گا. اور وہ جو بھی جائیداد ہے وہ وراثت کے مال میں شامل ہوگی اور پھر وارثین کے درمیان تقسیم ہوگی. دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہبہ کرتے وقت بھی ہبہ کرنے والے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اتنا مال کسی کو ہبہ نہ کر دوں کہ میرے وارثین محروم رہ جائیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں وارثین کو محروم کرنے کی نیت سے صدقہ و خیرات زیادہ کرتا ہے، پتہ چل گیا جی میرا تو ٹائم اخیر آ گیا، میں مرنا رہا، تو اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو زبردستی محروم کرنے کے لیے سارا مال وہ جناب مسجد میں ادھر ادھر جان بوجھ کے سمجھتے بوجھتے ہوئے خرچ کر دے، اور نیت ذہن میں یہ ہو کہ ان کو نہیں دوں گا، انہوں نے میری خدمت نہیں کی ہے جو بھی ہے، تو یہ گناہ ہوگا، گناہ گار ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے وارثین کو محروم کرنے کی نیت سے اپنا مال دائیں بائیں خرچ کر دیا، غیر وارثین کو دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا حق جنت میں مقرر ہے اس میں سے اس کو محروم کر دے گا. تو آپ یہ نہیں کر سکتے، جو وارثین اللہ نے جن کو وارث آپ کا بنایا ہے آپ کے مال کا، آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے. 1/3 مال میں آپ وصیت کر سکتے ہیں. ہبہ بھی اپنی زندگی میں آپ کر سکتے ہیں، کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو. ایسا ہوتا ہے نا بیٹوں میں سے کوئی زیادہ خدمت گار ہوتا ہے یا بیٹیوں میں سے کوئی زیادہ خدمت کرنے والا ہوتا ہے والدین کی، تو والد خوش ہو کر کے اپنی زندگی میں اس کو کچھ تحفتاً دے دیتے ہیں. تو تحفتاً دے دیں، شرائط اور ضوابط کے ساتھ لیگل ڈاکومنٹ بنے، اس کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے، اس کا قبضہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی جائیداد زیادہ ہو، آپ کے پاس 5-10 پلاٹ ہیں، آپ نے ایک پلاٹ اپنے ایک بیٹے کو دے دیا جو زیادہ آپ کی خدمت کرتا ہے. لیکن اگر پلاٹ ایک ہی ہے، کل جائیداد ہے ہی ایک، اور آپ نے وہی ایک بیٹے کو دے دی، تو یہ آپ نے دوسروں کے حق کو تلف کر دیا، اور اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا. وہ ہو جائے گا، وہ کام جو اس نے کیا، ہبہ وہ کیا، وہ ہو جائے گا، وہ اسی کا ہو جائے گا جس کے نام پہ وہ کر کے گیا. باقی جھگڑا نہیں کر سکتے، لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے وہ غلط ہو گیا، اور بعد ازاں اس کو اللہ کے ہاں اس کا
جواب دینا ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری احکام جو تقسیم ہے وراثت کی، یہ وصیت کی، قرضوں کی ادائیگی کے بعد، اور وصیت جو 1/3 مال میں کی گئی ہوگی اس کی وصیت پورا کرنے کے بعد آپ نے تقسیم شروع کرنی ہے. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے والدین ہیں یا تمہاری اولادیں ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، کون تمہیں زیادہ نفع دے گا. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کا حصہ اتنا کیوں رکھا، اس کا کیوں رکھا. ایک تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بھی ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا.